بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشد اور امجد دو بھائی تھے۔ دونوں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے تھے۔ اگرچہ وہ غریب تھے لیکن وقت اچھا گزر رہا تھا۔ غربت کے باوجود ماں اپنے بچوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو صاف ستھرے اچھے کپڑے پہنائے اور اچھا کھانا کھلائے، لیکن کرنا ادا کا یہ ہوا کہ ماں کچھ عرصہ بیمار رہ کر فوت ہو گئی اور ان دونوں بھائیوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ان کے ابو اور چچا وغیرہ ان کا خیال کرنے لگے، لیکن ماں کی کمی انہیں بہت محسوس ہوتی تھی۔ اب گاؤں میں ان کا دل نہیں لگتا تھا۔ گاؤں میں روزگار بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ تنگ دستی اور غربت بڑھ رہی تھی۔ حالات ایسے تھے کہ یہ دونوں بھائی اسکول بھی نہ جا سکتے تھے۔ ان کے ابو نے حالات میں بہتری لانے کے لیے گاؤں چھوڑ کر شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ شہر میں آ کر ان کے ابو نے محنت مزدوری شروع کر دی اور حالات بہتر کرنے کے لیے ان دونوں بھائیوں کو بھی چھوٹے چھوٹے کاموں پر لگا دیا۔ ارشد کو ایک سٹور پر ملازمت ملی۔ اب وہ سارا دن سٹور پر رہتا، گاہک آتے رہتے اور وہ ان کی مطلوبہ چیزیں نکال کر دیتا۔ کاپی، پینسلیں، کلر، اس سٹور پر زیادہ پڑھنے لکھنے کی چیزیں تھیں۔ ایک دن اس سٹور پر ایک آنٹی آئیں۔ وہ بچوں کی کہانیاں لکھتی تھیں۔ ارشد کو معلوم ہوا تو اس نے کہا میری کہانی بھی لکھ دیں، تمہیں کیسی کہانی پسند ہے؟ آنٹی نے پوچھا۔ ماں کی کہانی لکھ دیں۔ ارشد نے کہا میری امی فوت ہو چکی ہیں۔ ارشد بولا ٹھیک ہے۔ آنٹی نے کہا لیکن ایک بات مانو گے؟ جی۔ ارشد نے کہا تم نے کہا کہ میری ماں کی کہانی لکھ دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اپنی ماں سے بہت محبت ہے اور ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا پڑھے۔ اگر تم سکول نہیں جا سکے تو فارغ وقت میں پڑھ سکتے ہو۔ تھوڑی سی کوشش سے اور کسی کی مدد سے تمہیں لکھنا پڑھنا آ جائے گا۔ اس طرح نئی کہانیاں پڑھنی آ جائیں گی، اچھائی اور برائی کا پتہ چلے گا۔ کیونکہ تعلیم ہی اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ ایک پڑھے لکھے انسان اور ان پڑھ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے بچوں کی مثالیں موجود ہیں جو چھوٹی عمر اسکول نہیں جاتے، لیکن جب انہیں تعلیم کی اہمیت کا احساس ہو تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تعلیم کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ ارشد جس سٹور میں کام کرتا تھا اس کے مالکان بہت اچھے لوگ تھے۔ انہوں نے ارشد کا شوق دیکھ کر اسے کام کرنے کے بعد فارغ وقت میں پڑھنے کا موقع دیا۔ ارشد نے سوچا وہ پڑھے لکھے گا، اچھی باتیں سیکھے گا تو یقیناً اس کی ماں کی روح خوش ہوگی۔ اس طرح اس نے پڑھنا لکھنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ اس نے تعلیم مکمل کر لی۔ اب وہ اہم کام کر چکا ہے، ایک فیکٹری میں مینیجر کی جاب کر رہا ہے۔ آج بھی وہ اس ستون کو یاد کرتا ہے جس نے اس کو نصیحت کی اور وہ اس بات کو اس کے دل میں اتر گئی۔ اس طرح اس نے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا اور آج ایک باوقار زندگی گزار رہا ہے۔